بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت اور مطالعہ سیرت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ سیرت کی بے شمار کتابیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی ضخیم اور کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں۔ اگر مختصر وقت کے اندر کوئی آدمی سیرت کے مباحث اور اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہے تو خطبات مدراس ایک لاجواب کتاب ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہی حسن اتفاقیہ، یہی اکتوبر اور نومبر کے مہینے تھے۔ مدراس انڈیا کے اندر ایک امریکن عیسائی نے یہ اہتمام کیا کہ عیسائی پادریوں کو اور عیسائی اسکالرز کو بلا کر یونیورسٹیز کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں معلومات فراہم کی، جس کو بہت سے لوگوں نے سنا۔ جب مدراس کے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی انجمن بنائی جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کروانے کا اور لوگوں کو، عوام کو سمجھانے کا انتظام کرے۔ تو ایک انجمن قائم ہوئی اور اس نے پھر حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے مقرر کیا کہ وہ خطبات دیں۔ تو ہر ہفتے میں ایک خطبہ ہوتا تھا ان کا۔ بعض انہوں نے دیباچے میں لکھا ہے کہ بعض اوقات 2 بھی ہو جاتے، تقریباً 2-3 گھنٹے پر مشتمل ان کا یہ خطبہ اور لیکچر ہوتا تھا۔ مختلف عنوانات پر انہوں نے اس کو بیان فرمایا۔ 8 خطبات ہیں، تو تقریباً کم و بیش 2 مہینے لگے ہوں گے۔ تو 8 خطبات کے اندر نہایت مدلل انداز کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کو اور اسلام کی پریکٹیکل لائف کو انہوں نے جمع فرمایا۔ البتہ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، جو آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرے، انہوں نے خود لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر تقابل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت ثابت کی گئی ہے۔ اور بعض اوقات جو دیگر انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالخصوص ایسی باتیں کی گئی ہیں جو انہی کے اسکالرز کی باتیں، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، تو ان کو الزامی طور پر یہ جو ہے ان کو جواب دیا گیا کہ آپ جن کو یہ بتا رہے ہیں اپنا جو ہے وہ نبی ہیں جو، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے انہی کی پیروی کی جائے گی اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی نبی کو وہ نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، تو انہی کی عبارتوں کو لایا ہے، تو وہ ہمارے عقائد کے مطابق نہیں ہے، وہ انہی کی باتیں انہی کی کتابوں سے ان پر الزام دینے کے لیے لائی ہیں۔ تو اس کا انداز، اور یہ اتنے مقبول ہوئے، یہ لیکچرز اتنے مقبول ہوئے کہ مسلمانوں نے تو سننے ہی تھے، مسلمانوں نے بھی سنے، غیر مسلموں نے بھی سنے، اور ان لوگوں نے کہ جن کو جو ہے وہ اردو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے سنے۔ اور پھر انڈیا کی اس دور کی جو نیوز پیپر تھے، اخباریں تھیں قومی، انہوں نے اس کے ترجمے شائع کیے، جن کے اندر ہندو اخبار، جو خالص ہندوؤں کا اخبار تھا، اس نے بھی اس کے ترجمے شائع کیے۔ تو بہت عوام کے اندر، عوام و خواص کے اندر یہ لیکچرز مقبول ہوئے۔ تو بہت اہم لیکچرز ہیں۔ ابھی اسی کتاب سے ہم ایک نظر اس کے جو ہے وہ جو عنوانات انہوں نے بیان کیے ہیں، جن عنوانات پر انہوں نے لیکچرز دی ہیں، وہ بتائے جاتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے، انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی۔ پہلا عنوان۔ دوسرا عنوان یہ ہے، عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تیسرا عنوان، سیرت نبوی کا تاریخی پہلو۔ چوتھا عنوان، سیرت نبوی کی کاملیت۔ پانچواں عنوان ہے، سیرت نبی کی جامعیت۔ اس کے بعد چھٹا عنوان جس پر لیکچر دیا گیا، سیرت نبوی کی عملیت۔ ساتواں عنوان، اسلام کے پیغمبر کا پیغام۔
اور 8واں عنوان ہے ایمان اور عمل۔ یہ 8 عنوانات بہت جامع عنوانات کے اوپر انہوں نے لیکچرز دیے ہیں۔ ان لیکچرز کا خلاصہ انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔